العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ تعالیٰ فرما کے محمد سیدہ قسمت بی بی بنت سید نظیم حسین مرحوم سید اختر حسین مرحوم سید علی حسنین مرحوم نواب حسین سید علی حسین مرحوم سید جوار حسین سید علی حسنین مرحومہ سیدہ حسن مالی بنت سید علی حسنین مرحومہ تنیز زہرا بنت غلام حیدر مرحوم ان تمام مرحومین کی روح کے ساتھ اللهم صل على محمد وآل محمد ماہ رمضان المبارک ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ ہمارے لیے جسم و جسمانیات کے لیے بہرحال ثقیل بھی ہوتا ہے اور شدید بھی ہوتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی جو آپ نے بارہا ہزاروں بار سنی ہے۔ خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت تم کچھ نہیں چاہتے ہو الا ان یشاء اللہ مگر وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی خدا بند عالم یہ درجہ اور فضیلت اہل بیت کو عطا کر رہا ہے کہ تمہاری اپنی مرضی کچھ نہیں ہوتی ہے بلکہ تم وہ چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ اہل بیت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت تم کچھ نہیں چاہتے الا ان یشاء اللہ مگر وہ چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، اہل بیت جو ہے مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کچھ نہیں چاہتے صرف وہ چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں، یعنی تمہاری مرضی نہیں ہوتی بلکہ میری مرضی ہوا کرتی ہے۔ جب اللہ یہ اہل بیت سے کہہ رہا ہے کہ تم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو میں چاہتا ہوں، تو پھر اہل بیت بھی مسکرا کے اللہ سے کہتے ہیں میرے معبود ہم بھی کچھ نہیں چاہتے، ہم بھی صرف وہی چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ہماری مرضی بھی جو تیری مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کائنات میں نہ کوئی بندہ آج تک اللہ سے اتنا قریب ہوا جتنا اہل بیت اللہ سے قریب ہیں، نہ اللہ کسی سے اتنا قریب ہوا جتنا اہل بیت کے قریب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اتنا قریب تو کوئی اللہ کے نہیں ہے نا جتنا اہل
اہل بیت ہیں، اور نہ اللہ کسی کے اتنے قریب ہے جتنا قریب اہل بیت ہے۔ تو آج تک ہم نے دیکھا کہ کائنات میں اہل بیت نے کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو نہیں کیا، نہ دولت کی، نہ حکومت کی، نہ زمین کی، نہ جائیداد کی، نہ مال کی، کوئی خواہش نہیں کیا۔ ایک خواہش جو ہر تاریخ نے لکھی اور سب سے زیادہ مشہور ہے، وہ خواہش ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے، خواہشات اور تمنائیں ہر انسان کے لیے ضروری ہیں۔ بھائی اگر خواہش نہ ہو، تمنا نہ ہو، آرزو نہ ہو، تو انسان کی زندگی کا لطف اور مزہ ختم ہو جائے۔ ہم جو ہے، ہم اور آپ روزے سے ہیں، انتظار ہے کہ جلدی سے وقت آئے، ہماری خواہش ہے کہ ہم پانی پی لیں گے، ہم کھجور کھا لیں گے کہ دل سے، لیکن یہ چھوٹی مثالیں ہیں۔ لیکن جو خواہش دولت کی، زمین کی، جائیداد کی، حکومت کی ہوتی ہے، تو اس میں سے کوئی بھی خواہش اہل بیت نے کبھی نہیں کی۔ صرف ایک خواہش میرے مولا نے کیا، اور وہ بھی اس لیے کیا کہ جب علی سے پوچھا گیا کہ مولا آپ نے کیوں یہ خواہش کی، کیوں یہ تمنا کی، تو میرے مولا نے کہا کہ یہ میں نے تمنا اپنے لیے نہیں کی ہے، میں نے یہ خواہش اپنے لیے نہیں کی ہے۔ کمال ہے مولا کائنات کی اس خواہش اور تمنا میں بھی مرضی پروردگار شامل۔ دیکھیے، تمنا علی کی ہے، خواہش علی کی ہے، مگر مرضی پروردگار شامل ہے۔ مولا صرف ایک تمنا کی، وہ کون سی تمنا؟ وہ تمنا یہ تھی کہ میرے معبود ایک بہادر بیٹا دے دے کہ کربلا میں میرے حسین کے کام۔ بہادر بیٹے کی تمنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے روزہ رکھ کے نعرہ لگایا، اللہ آپ کو تھوڑا ثواب دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دیکھیے بہرحال یہ جو ایام چل رہے ہیں، جو شدید گرمی کے، یقین مانیے میں اسی سے متصل کر کے آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ میرے مولا نے ایک ہی خواہش کیا، اور وہ اپنے لیے نہیں کیا، اپنے لیے نہیں کیا، اس لیے کیا کہ وہ جو بہادر بچہ پیدا ہوگا وہ اللہ کے دین کے کام آئے گا، میرے کام نہیں آئے گا۔ کس کے کام آئے گا؟ اللہ کے دین کے، میرے بھائی کے کام آئے گا۔ اور میرے مولا نے خواہش کی، جب خواہش کی تو ظاہر ہے کہ کبھی نہ مانگنے والے نے آج کچھ مانگا ہے اللہ سے، کبھی نہ مانگنے والے نے مانگا ہے، تو پھر اللہ کیسے انکار کر دے، اور اللہ کی بارگاہ میں خواہش کیسے نہ پوری ہو۔ تو ایک شاعر نے چار مصرے بہت اچھے یہاں پہ کہتے کہ کتنا معصوم ہے، پیارا ہے، بھلا ہے عباس، کتنا معصوم ہے، پیارا ہے، بھلا ہے عباس، گود میں عصمت و عفت کے پلا ہے عباس، سبحان اللہ۔ گود میں عصمت و عفت کے پلا ہے عباس۔ تو 5 معصوموں نے ایک ساتھ دعا مانگی ہے، تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بے شک۔ تو اس لیے ہمارے لیے اگر غازی عباس کی معرفت حاصل کرنا ہے تو اسی شدید گرمی میں غازی عباس کی معرفت حاصل ہے، اور آپ اگر پہچاننا چاہیں گے تو غازی عباس کی عظمت کو پہچان لیں، یا میں یوں کہوں کہ تیز گرمی میں ہو رمضان،
تو روزہ رکھ کے، تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزہ کر کے سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں۔ ہاں دیکھیے اس شعر سے اور اس وقت سے عباس کی معرفت آپ تک پہنچ جائے گی، اور اس سے سنہرا موقع کوئی نہیں ہوگا۔ تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزہ رکھ کے سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں، اور شدت پیاس بھی ہو، پانی بھی ہو اور پی نہ سکو۔ شدت پیاس بھی ہو، پانی بھی ہو، پی نہ سکو۔ بھائی ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہے نا، شدت پیاس بھی ہو، پانی بھی ہو اور پی نہ سکو، پھر سمجھ جانا کہ عباس کسے کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ شدت پیاس بھی ہو، پانی بھی ہو اور پی نہ سکو، پھر سمجھ جانا کہ عباس کسے کہتے ہیں۔ تو ہمیں قسم خدا کی اس گرمی کی شدت کو دیکھ کے غازی عباس کا فرات پہ جانا یاد آتا ہے، اور یہ یاد آتا ہے کہ ہم نے کربلا میں آنے کے بعد سے ہم نے کوئی روایت نہیں دیکھی کہ عباس نے پانی پیا ہو، ہم نے کوئی روایت نہیں پڑھی کہ غازی عباس نے کربلا آنے کے بعد پانی پیا ہو۔ جو پانی تھا وہ بچوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، اور پانی تو چند دنوں کے بعد ختم ہی ہو گیا تھا، لیکن ہاں ہم اس منظر کو محسوس کرتے ہیں کہ غازی عباس کی پیاس اور شدت جسے روایت نے نہیں لکھا ہے، ہم اگر محسوس کریں تو تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اتنا پیاسا عباس جب عرب کی سلگتی ہوئی دھوپ میں جب فرات پہ قبضہ کر کے اپنے گھوڑے کو جب دریا میں اتارا ہوگا اور جب چلو میں پانی لیا ہوگا تو اس نے کیا تصور کیا ہوگا۔ ایک روایت لکھا ہے مقتل میں کہ عباس نے جب چلو میں پانی لیا تو شاید اس میں سکینہ کی تصویر نظر آئی۔ عباس نے پانی پھینک دیا، مشکیزہ بھر کے چلے، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا کہ میرے عباس نے اپنے بازوؤں کو اسی لیے کٹایا تھا کہ اے میرے بازوؤں، تم نے اپنے ہاتھوں سے فرات کا پانی چھوا تھا، اگر میری بھتیجی پیاس سے العطش کی صدائیں بلند کر رہی تھی۔ اللہ ہم سب قربان ہو جائیں عباس کی وفاداری پر، جن ہاتھوں نے فرات کا پانی چھوا تھا ان ہاتھوں کو عباس نے کٹا کے فرات کو دے دیا۔ اے میری سکینہ، اے میری بھتیجی گواہ رہنا، کل بھی تمہارا چچا عباس